بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ فیڈرل بورڈ کے اردو کے پیپر میں بہت سی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، خاص طور پہ سوال نمبر 6 اور 7 میں۔ کل اردو کا فیڈرل بورڈ کا سیکنڈ اینول کا پیپر تھا، اور کل میں نے بچوں کو اس پیپر سے پہلے کوئی ایک ہفتہ پہلے 8 کے قریب ویڈیوز میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی اور بچوں کو بار بار بتایا کہ فیڈرل بورڈ نے اردو کا پیپر پیٹرن چینج کر دیا ہے، خاص طور پہ سوال نمبر 6 اور 7، اور اس میں 8-9 چیزیں شامل کر دی گئی ہیں، یعنی جن کی آپ نے تیاری کرنی ہے۔ تو وہ میں انفرادی طور پر ایک ایک چیز آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ 8-9 چیزیں کیا کیا ہیں۔ اس میں ای میل ہے، کالم نگاری ہے، یادداشت ہے، ڈائری ہے، مکالمہ ہے، خط ہے، روداد ہے، آپ بیتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایک ایک چیز کی میں اپنے چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، اور بچوں کو میں اس کے بارے میں پراپر گائیڈ کر چکا ہوں کہ یہ سوال کیسے کرنا ہے، مثلا کالم کیسے لکھنا ہے، یہ اس کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے، اور اس کی تمام جزیات، تمام باتیں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ اسی طرح روداد کیسے لکھنی ہے، اسی طرح خط کا پیٹرن کیا ہے، ای میل کیا ہے، خط کیسے لکھتے ہیں، خط کس قسم کے ہوتے ہیں، کتنی قسم کے ہوتے ہیں، ای میل کتنی قسم کی ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہماری قوم میں عادت یہ ہے کہ وہ بات سنتی نہیں ہے۔ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر ان کو ہوش آتا ہے، او ہو میں نے تو یہ کرنا تھا۔ اچھا، کل مجھے بہت سے بچے ملے، وہ بچے بھی ملے کہ جنہوں نے کہا کہ سر آپ کی ویڈیوز ہم نے سنی ہے، ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے۔ ہم نے بے شک وہ صحیح طریقے سے کتاب کو تو نہیں کھولا، پڑھا نہیں ہے زیادہ، لیکن آپ کی ویڈیوز سن کے ہم نے 100% پیپر کیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم 70 سے 75 کے درمیان مارکس لیں گے۔ تو بہت سے بچوں نے جنہوں نے میرے چینل سے اٹیچ تھے ویڈیوز دیکھیں، انہوں نے کہا کہ سر بہت اچھے طریقے سے آپ نے گائیڈ کیا ہے، بہت اچھی طریقے سے ہمیں چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آ گئی ہیں، کنسیپٹ ہمارے کلیئر ہیں۔ تو لیکن کچھ بچے ایسے بھی تھے، انہوں نے کہا کہ سر یہ ای میل کیا ہوتی ہے، سر یہ کالم کیسے لکھتے ہیں۔ ایک بچے نے تو کہا کہ سر لائنیں لگاتے ہیں یوں۔ تو یہ جناب یہی ہماری قوم کی وہ کہہ لیں کہ نااہلی ہے کہ جب وقت ہوتا ہے چیزوں کو سمجھنے کا، ان پہ غور کرنے کا، تو ہم وہ وقت ضائع کر دیتے ہیں، اور جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر ہمیں ہوش آتا ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن اس میں آپ کو تفصیل سے پیپر پیٹرن جو ہے وہ ایک بار پھر کل کا جو اردو کا پیپر ہے وہ سارا تفصیل سے دکھاؤں گا بھی، اور اس میں تبدیلیاں بھی دکھاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم آخر سے شروع کرتے ہیں پیپر کو، جس میں زیادہ تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اب میں آپ کو سوال نمبر 6 اپنی سکرین پہ دکھا رہا ہوں، اور سوال نمبر 7۔ تو ہمارے پاس جو سوال نمبر 6 ہے وہ یہ ہے کہ ایک پرانے مکان کی آپ بیتی تحریر کریں۔ ایک پرانے مکان کی آپ بیتی تحریر کریں، یا سکول میں ہونے والی تقریب یوم آزادی کی روداد لکھیں، یا سکول میں ہونے والی ان دونوں، یعنی سوال نمبر 6 کے درمیان جو ہے وہ چوائس ہے، 2 آپشنز ہیں، یا آپ نے آپ بیتی لکھنی ہے، یا پھر آپ نے روداد لکھنی ہے۔ اب یہ بھی ضروری نہیں کہ ان کے درمیان بس یہی جو ہے وہ چوائس ہونی، نہیں، اس کی جگہ پہ اور بہت سی چیزیں ہیں، ای میل ہے، خط ہے، مکالمہ ہے، اسی طرح یادداشت ہے، ڈائری ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ بس یہ 2 چیزیں جی ہم نے بس تیار کرنی ہے، آپ بیتی یا یہ پھر اسی طرح یہ جو ہے اپنا روداد، نہیں، تمام 8 کی 8 چیزیں، اور اس کی ویڈیو اس پہ اپلوڈ میں نے کر دی ہیں۔ ایک ایک چیز کو اس میں سنیں، سمجھیں، اور لکھنے کی کوشش کریں، اس کی روح تک جائیں کہ اس کو لکھنا کیسے، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ کس انداز سے لکھی جاتی ہے۔ تو یہ تمام جناب چیزوں کو سمجھیں اور بار بار ویڈیوز کو دیکھیں، اور اس کے بعد اگر آپ کی کوئی کوئری ہے، کوئی سوال ہیں، تو وہ میرے سے ڈسکس کریں۔ مجھے یہ نیچے کومنٹس میں آپ مینشن کر دیں کہ سر اس سوال کا جواب کیا ہوگا، اس کی آپ ہمیں تفصیلی کوئی ویڈیو بتا دیں، یہ ہمارے سوالات ہیں۔ تو اب جناب ان 2 سوالوں پہ میں بار بار آپ کو
کہتا رہا ہوں کہ ان پہ غور کریں، ان کو سمجھیں، اور یہ بالکل نئی چیزیں کر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو پیپر پیٹرن ان کا نیا ہے۔ آپ کو ای میل اردو میں، انگلش میں تو ای میل پہلے بھی لاگو تھی، رائج تھی، آپ سمجھتے تھے، لیکن اردو میں ای میل کیسے لکھی جاتی ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کالم نگاری بالکل ایک نیا وہ موضوع ہے، بالکل ایک نئی چیز ہے جو آپ کے لیے اس میں شامل کی گئی ہے۔ ڈائری لکھنا یہ بالکل نئی چیز ہے۔ یادداشت کیسے لکھی جاتی ہے، اسی طرح روداد، آپ بیتی اور باقی چیزیں میں ایک ایک چیز گنوا چکا ہوں، تو ان کو خدا را سمجھیں اور ان کو اس کے مطابق جو ہے وہ تیاری کریں۔ جو بچے بات سمجھ جاتے ہیں وہ پورے پورے مارکس لے جاتے ہیں۔ اب اردو میں اور میتھس میں کوئی فرق نہیں رہا۔ جو بچے پہلے کہیں میتھس میں 75 مطلب لے سکتے تھے یا اب بھی لے سکتے ہیں، تو وہ اب اردو میں بھی لے سکتے ہیں۔ اب فیڈرل بورڈ نے اس طرح پیپر پیٹرن بنا دیا ہے کہ آپ پورے پورے مارکس لے سکتے ہیں، اور ہمارے پاس مثالیں تھیں۔ ابھی پچھلے سیشن میں ہمارے 2-3 اسٹوڈنٹ ایسے تھے، طالب علم تھے، کہ جن کے اردو میں 75/75 مارکس تھے۔ تو ایک تو یہ سوال نمبر 6 اور 7، اس کو جناب سمجھنے کے لیے نا تمام میری ویڈیوز موجود ہیں، کالم پہ، کالم نگاری پہ، روداد پہ، مکالمہ پہ، یہ 8 چیزیں جو میں نے 9 چیزیں گنوائی ہیں، تو ان کو آپ ایک تو سمجھیں۔ اور سوال نمبر 7 ہوتا ہے ہنرمند نوجوان اور قوم کی ترقی کے موضوع پر کالم تحریر۔ اب یہ کالم ہے، ٹھیک ہے، اوپر آپ بیتی اور اس میں اس نے چوائس دی دی روداد میں، اور یہ ضروری نہیں کہ یہ 2 چیزیں ہیں، یہ چیزیں بدل دے گا۔ اسی طرح سوال نمبر 7 بھی وہ بدل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 8 چیزوں کی تیاری کرنی ہے ان 2 سوالوں کو کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد ہم باقی سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ یہ 2 مین سوالوں میں جو تبدیلی کی گئی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جناب سوال نمبر 5، یعنی 6 اور 7 تو میں نے بتا دیا۔ 5 درج ذیل میں سے کسی ایک جزو کی تشریح کرے۔ تو اب یہ غزل میں سے 2 غزلوں میں سے آتے ہیں جزو الگ الگ، تو یہ دونوں جناب نا 4 غزلوں کی جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے، اس کی میں نے مکمل تفصیل کے ساتھ اس کی ویڈیوز بنا دی ہیں۔ حوالہ جاتی اشعار اس میں میں نے ڈال دیے ہیں، تو آپ جناب ان کی تیاری کریں اور حوالہ جاتی اشعار کو ذہن میں رکھ کے تیاری کریں، ان کو یاد کریں اور ان کی لکھ کے پریکٹس کریں۔ اسی طرح کس پیٹرن پہ تشریح کرنی ہے، یہ ساری چیزیں میں نے بتا دی ہیں۔ اسی طرح سوال نمبر 4 میں بھی کوئی تبدیلی نہیں، یہ 2 نظموں میں سے دیے جاتے ہیں اشعار، تو 2-2 3-3 اشعار دیے جاتے ہیں، اور یہ 5 نمبر کی 2 نظموں میں سے تشریح آتی ہے۔ تو یہ اس میں بھی پیپر پیٹرن میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور طریقہ کہ اس سوال کو کیسے کرنا ہے۔ اور اسی طرح یہ سوال نمبر 3 ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک عبارت کی تشریح کریں۔ تو یہ ایک پیراگراف دیا جاتا ہے، اور اس میں آپ نے حوالہ متن میں سبق کا نام، مصنف کا نام اور اس پیراگراف کی 1/3 تشریح کرنی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح پھر ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ تو سوال نمبر 2 میں جناب ہمارے پاس ہوتے ہیں، یہ حصہ جو ہے نا 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، سوال نمبر 2۔ تو اس میں پہلا حصہ جو ہے ایک پیراگراف آپ کو بک میں سے دیا جاتا ہے، اور اس پیراگراف کے اندر سے 8 سوالات بنائے جاتے ہیں جن کے آپ نے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ تو 16 نمبر کا یہ حصہ ہوتا ہے، اور اسی کا سوال نمبر 2 کا بے پارٹ ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ کو 5 اشعار دیے جاتے ہیں، حصہ شعر اس کو کہتے ہیں، جو بے جزو ہے اس کا، سوال نمبر 2 کا۔ تو اس میں 5 اشعار دیے جاتے ہیں، تو ان میں 5 اشعار کے نیچے 5 سوالات بنائے جاتے ہیں۔ تو ان 5 سوالوں کے آپ نے شعر کو پڑھ کر جواب دینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد اس کا سوال نمبر 2 کا تیسرا حصہ ہوتا ہے، جیم جز اس کو کہتے ہیں، اور یہ حصہ قواعد
پر مشتمل ہوتا ہے، اور قواعد کی ویڈیوز جو ہیں وہ سب سے زیادہ میں ڈالتا ہوں، اور ابھی میں ڈالتا رہوں گا، چونکہ یہ حصہ کافی طویل ہوتا ہے اور اس کی تیاری بھی مشکل ہوتی ہے۔ تو اس میں دیکھیے جو میں قواعد کے حوالے سے بڑی تفصیلی ویڈیوز بناتا ہوں، ساتھ مثالیں آپ کو بتاتا ہوں، مثال دے کر سمجھاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جو بچہ میری ویڈیوز ہی سنتا رہے، اگر کتاب نہیں بھی کھولتا تو وہ بھی اچھے نمبر لے لے گا، لیکن یہ میں نہیں کہوں گا کہ کتاب نہیں کھولنی، کتاب کی اپنی جگہ پہ اہمیت، کتاب ضرور پڑھنی ہے، تو ساتھ ساتھ میری ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ویڈیوز کو سننا بھی ضروری ہے۔ تو اس میں حصہ جیم میں گرامر کے سوالات آتے ہیں جناب، اس میں 4 سوال آتے ہیں، تو 4 میں سے غالباً آخری چوتھے سوال میں یا ہوتا ہے، چوائس ہوتی ہے۔ اب یہ جنہوں نے میری ابھی میں نے 1-2 ویڈیوز لگائی ہیں تو یہ ساری باتیں ان کو سمجھ آ گئی ہوں گی کہ پہلا سوال کہ سند تلمی کی تعریف بیان کریں اور ایک مثال دیں۔ اس طرح اگلا سوال ہے مقطع اور مطلع میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ ابھی میں نے بتا دیا بہت تفصیل سے، کافیہ کی مختصر وضاحت کریں۔ یہ جو میرے بچے ویڈیو سنتے ہیں ان کو فنگر ٹپس پہ یہ چیزیں یاد ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح یہ جناب آگے ہے پنجروں کے طوطے اڑنا محاورہ درست کر کے لکھیں۔ اسی طرح یا پھر مخمس اور مسدس، یہ بچوں کو مخمس اور مسدس کی تعریف اور ان کی پہچان فنگر ٹپس پہ ہے۔ تو اسی طرح یہ آگے سوال نمبر 3 میں بتا چکا ہوں۔ تو یہ جناب پیپر پیٹرن ہے اور لیٹسٹ ہے، کل کا پیپر ہے، تو 26/9/2025 کا۔ تو یہ میں نے کل دیکھا اور بچوں کے کمنٹ سنے، تو جو بچے میری ویڈیو سنتے ہیں وہ جناب اس میں وہ بڑے خوش اور بہت ہی مسرور، اور بڑے انہوں نے جناب جوشیلے انداز میں کہا کہ سر کتاب تو کام ہی پڑھی ہے لیکن آپ کی ویڈیو سنی ہے، اور ہمیں جناب امید ہے کہ 70 سے 75 کے درمیان ہمارے مارکس آ جائیں گے۔ تو اس لیے جناب براہ کرم میرے چینل کے ساتھ آپ اٹیچ رہیں، میری باتیں دھیان سے سنتے جائیں، اور میں جو تبدیلی پیپر میں ہوتی ہے، پیپر پیٹرن میں تبدیلی ہوتی ہے، وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا جاؤں گا۔ تو یہ جناب پورا پیپر پیٹرن تھا جو میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھایا ہے۔ تو اس لیے خدا را چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ جو ہماری قوم ہے بس وہ عقل کا استعمال نہیں کرتی، عقل کے بغیر جو ہے وہ ہم چلتے رہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمیں نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو، تو وہ آپ مجھ سے کومنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں، اللہ حافظ۔